امام بخاری نے 14 سال حجاز مقدس کا سفر کیا ہے. 14 سال امام بخاری سفر کرتے رہے. ایک بار بھی پوچھا گیا آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہتے علم دین کے لیے سفر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے جب میں پڑھنے کی گھر سے گیا میرے پاس بستر نہیں تھا، اور جس صف پر بیٹھ کر استاد صاحب پڑھاتے تھے نا، جب پڑھ کر سارے چلے جاتے اور اپنے اپنے بستر پر چلے جاتے، میں اسی صف میں اپنے آپ کو لپیٹ کر سردی سے بچایا کرتا تھا. پھر شافعی بن گئے، امام شافعی بن گئے. اسی طرح ہمارے جتنے بھی اہل علم آئے، ہر اہل علم نے ایک سے بڑھ کر قربانی دی ہے، ایک سے بڑھ کر قربانی دی، پھر جا کر یہ علم حاصل ہوا. شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے علم جب حاصل کیا، جس جگہ گئے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے، استاد صاحب نے کہا ہمارے پاس رہنے کی جگہ ہے، کھانا نہیں. تو انہوں نے فرمایا استاد صاحب یہ جو دانے اور یہ چاول جب دھوتے، اس سے جو تھوڑی سی یعنی دھونے کے بعد یہ جو پانی نکلتا ہے اس میں بھی طاقت ہوتی ہے نا. یہ چاول دھوئیں تو جو پانی نکلتا ہے، یا اسی طرح اس کو پچ کہتے ہیں، یا وہ چاول یا گندم دھوتے ہیں جو پانی نکلتا ہے، وہ پانی مجھے دے دیا کریں، میں وہ پانی پی کر علم دین حاصل کروں. اب استادوں کا پھر سوال جواب سنیے گا. انہیں فرمایا بیٹا اس پر بھی بچے لگے ہوئے، وہ بھی پانی جو بچتا نا وہ بھی بچے ان پر بھی ہیں، اب گنجائش نہیں ہے. اب وہاں ایک بندہ تو اس نے کہا کہ آپ رکو جاؤ نا، میں اپنی امی سے بات کروں گا. تو امی مان گئی نا تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنی امی سے جا کر انہوں نے بات کی، امی جی ہمارا ایک بچہ پڑھنے آیا ہے، وہ بڑا شوق رکھتا ہے، بڑی دور سے آیا ہے، گنجائش ہی نہیں بن رہی، صرف رہائش کی بن رہی ہے، کھانے کی گنجائش نہیں بن رہی. اگر میں اور وہ آدھا آدھا کھانا کر لیں جو مجھے دیتے ہیں تو وہ پڑ جائے گا. ہم نے کہا بیٹا اتنی گنجائش تو ہے تیرے میرے کھانے کی نا، تیرا جو کھانا دوں گا آدھا آدھا کر لو گے، اتنی گنجائش تو ہے، پھر تیری مرضی ہے، تو بھوک برداشت کر. انہوں نے کہا میں کروں گا، بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے. اجازت دے دی گئی. اب وہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا وہ بھائی کو ساتھ لے کے آتا. وہ اماں جی دونوں بچوں کو اپنا بچہ ہی بنا لیا، چھوٹے ہی تھے، دونوں بچوں کو بٹھا کر کھانا کھلا، اپنے کو بھی کھلا دیتی تو شاہ محدث دہلوی علیہ رحمت کے دادا جی کو بھی کھلا دیتی. یہ سسٹم چلتا رہا. دونوں جوان ہو گئے، عالم دین بن گئے. وہ بزرگ اپنے علاقے میں جا کر امام، اور وہ سیدزادہ اپنے اسی علاقے میں جہاں تھا وہاں انہوں نے ادارہ کھول لی. علم جو ہے یہ حجاب اکبر بھی ہے، بعض اوقات یہ رکاوٹ کا باعث بھی بن جاتا ہے. کوئی بندہ علمی کام میں آ کر بات میں آ کر الجھ بھی جاتا ہے. ایک دن ایسا آیا کہ وہ یعنی لا الہ یہ نفی ہے، یہ کلمے میں نفی ہے. لا الہ، لا نہیں ہے، الہ نہیں ہے الہ. اسی کے اوپر اس کی ایک دماغ کی کھڑکی جو تھی بند ہو گئی، اسی پر اڑ گیا. ایک علمی نقطہ ہے اس میں نہیں جاتے. نکل ہی نہیں رہا یہاں تک کہ وہ قریب تھا کہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا. بڑے لوگوں نے، بڑے علم والوں نے بات میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھے ہی نہ، بات ہی نہ سمجھے. جب شاہ محدث دہلوی علیہ رحمت کے دادا جی کو پتہ چلا یار وہ میرا جو کلاس فیلو تھا کتنی قربانیاں تھیں، بڑی مشکل سے اتنے بڑے امام بنے تھے، اگر وہ مشکل میں آ گئے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. وہ وہاں گئے، سمجھایا نہیں کہ مناظرہ کروں جا کر بتاؤں فلاں فلاں، نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں التجا کی مولا عالم تو یہ پہلے ہیں اور علم بھی ان کے پاس ہے. ایک علمی نقطے پر پھنس گئے. جب پھنس گئے مولا انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، آج ان کی وجہ سے میں عالم ہوں، مہربانی کر ان کے جو دل کے اندر ایک خدشہ پیدا ہوا ہے، مسئلہ پیدا، اللہ وہ مسئلہ نکال. تو پھر اللہ نے وہ مسئلہ نکالا، اللہ نے دوبارہ ان کو توبہ کی توفیق دی. تو دوستو مہربانی فرماؤ کہ آج بھی ہم جب پھنس جاتے ہیں، کیا کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے جو اس کی وہ نیکی کام آئی تھی؟ اگر وہ نیکی وہ بچہ اپنی روٹی اس بچے کو نہ کھلاتا تو علم پر ہی انحصار رکھتا تو پھنس گیا تھا نا. اس نے وہ نیکی کی اور وہ نیکی بڑھتی بڑھتی لاکھوں لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بھی بنی. جب اپنے ایمان کی مشکل کی باری آئی تو ان کے ایمان پہ واپس لے آنے کا ذریعہ بھی بنی. ہماری نیکی ہونی چاہیے ایسی، کوئی ایسی نیکی ہو کہ اللہ کے رستے کے لیے ہمارے جب مشکل وقت آ جائے، ہم پھنس جائیں، کلمہ اٹک جائے
اور وہ کلمہ ادا نہ ہو رہا ہو زبان سے، کوئی اللہ کا بندہ ہمارے لیے بھی سجدہ کر دے، کوئی حافظ کوئی قاری ہمارے لیے بھی سجدہ کر دے. یا اللہ اس کی وجہ سے میں دین پڑھا تھا، یا اللہ اس کی وجہ سے میں دین پر قائم رہا تھا، یا اللہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے، یا اللہ میری وجہ سے آج مجھے یہ دین ملا، اللہ اس پر کرم کر دے. عقدے کھلیں گے، رستے کھلیں گے. آج بے ایمان ہو کے دنیا سے لوگ جا رہے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے ساری کھیتیاں بوئیں لیکن آخرت کی کھیتی نہیں بوئی. ہم نے کاروبار چمکائے لیکن آخرت کی فکر نہیں کی. ہم نے دنیا کو سنوارا، دنیا سنور گئی، آخرت چھوڑ دی ہے. جنہوں نے آخرت پر نظر رکھی ہے اور دنیا کو قدر ضرورت استعمال کیا ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ہیں تو جتنا بھی ہو شکر گزاری کرنی چاہیے. اگر اس نے آخرت پر نظر زیادہ رکھی ہے تو کرم ہو گیا. حضور سے پوچھا کہ حضور جنت کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم دین پڑھنے کی غرض سے قدم کوئی گھر سے باہر نکالتا ہے اور جو مدرسے کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے وہی راستہ جنت کا راستہ ہے.